آج میں آپ کو زیر نصاب درخشاں کی دوسری مثنوی کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ دوسری مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم۔ دوسری مثنوی کا نام ہے گل بقاولی، زین الملوک اور گل بقاولی، جس کے شاعر ہیں دیا شنکر نسیم۔ تو پہلے ہم دیا شنکر نسیم کے متعلق جانتے ہیں۔ مثنوی نگار دیا شنکر نسیم، اصل نام دیا شنکر کول، تخلص نسیم، والد گنگا پرساد کول، یہ کشمیری پنڈت تھے۔ پیدائش 1811 عیسوی میں، جائے پیدائش لکھنؤ، انتقال 1845 عیسوی میں۔ شاعری کے استاد آتش لکھنوی، شہرت کی وجہ مثنوی گلزار نسیم۔ پھر ایک بار آپ دیکھیے گا، دیا شنکر کول دیا شنکر نسیم کا اصل نام ہے۔ آپ نسیم تخلص کیا کرتے تھے۔ گنگا پرساد کول جو کشمیری پنڈت تھے، دیا شنکر نسیم کے والد گرامی ہیں۔ 1811 عیسوی میں دیا شنکر نسیم کی پیدائش ہوئی لکھنؤ کی سرزمین پر۔ 1845 عیسوی میں آپ انتقال کر گئے۔ زندگی نے آپ کے ساتھ زیادہ دن وفا نہیں کیا۔ آتش لکھنوی شاعری کے استاد ہیں۔ آپ نے بہت شہرت کمایا اور اس کی وجہ آپ کی مثنوی گلزار نسیم ہے۔ اب گلزار نسیم کے متعلق آپ خلاصہ سماعت کیجیے۔ مثنوی کا نام ہے زین الملوک اور گل بقاولی، شاعر دیا شنکر نسیم کا خلاصہ۔ زیر نصاب مثنوی بقاولی دیا شنکر کی مشہور مثنوی گلزار نسیم سے ماخوذ ہے۔ اس اقتباس میں زین الملوک کے دربار میں بقاولی کی آمد اور اس کے وزیر بننے کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں بقاولی اپنی غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے وزارت کا عہدہ پا لیتی ہے، پھر اپنے محبوب تاج الملوک کو تلاش کرتی ہے۔ وہ جنگل، بیابان اور اجنبی راہوں میں تاج الملوک کو تلاش کرتے کرتے بادشاہ زین الملوک کی مملکت میں داخل ہوتی ہے۔ شگوفے، یہاں کا منظر ہی کچھ اور ہے۔ یہاں ہر طرف خوشی کے چہچہے تھے، باغ میں شگوفے کھل رہے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ جسے وہ تلاش رہی ہے وہ اسی جگہ موجود ہے۔ وہ پریزاد اپنی حیت بدل لی اور ایک آدمی بن کر بادشاہ کی سواری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلطان اور بقاولی کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ اپنے کو ابن فیروز بتاتی ہے اور بادشاہ اس کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اور اسے ساتھ لا کر وزارت کا عہدہ عطا کرتا ہے۔ یہ آپ کو خلاصہ سننے کو ملا۔ اب اور مختصر میں آپ خلاصہ اس کا سماعت کر لیں کہ شہزادہ تاج الملوک غائب ہو گیا ہے اور بقاولی جو اس سے محبت کرتی تھی اس کو تلاشنے کے لیے نکلی ہے، لیکن وہ پریزاد تلاشتے تلاشتے اپنے ملک سے دوسرے ملک یعنی زین الملوک کے بادشاہت میں سلطنت میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی کیا ہے کہ غبار اڑ رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید کہیں اسی میں شہزادہ تاج الملوک ہو۔ وہ انسان کی شکل و صورت ایک حسین و خوبصورت نوجوان بن کے راستے پر کھڑی ہو گئی۔
بادشاہ کی سواری اس اڑتے ہوئے دھول میں بادشاہ کی سواری تھی جو اس کے قریب آئی۔ بادشاہ نے اس کی شکل و صورت دیکھ کر اپنی سواری کو روک دیا اور نام پوچھا، گھر کا پتہ پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتایا اور اپنے کو فقیر کہتے ہوئے اب وہ گھر کا پتہ نہ بتا پائی۔ بادشاہ اس کی سحر انگیز باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اسے ضد کر کے اپنے ملک اپنے دربار میں لایا، اور دربار میں لا کر ایک شریف زادہ کی شکل و صورت دیکھ کر اسے وزیر بنا دیا، اور بقاولی وزیر بن کر وہاں رہنے لگی، اور شہزادہ تاج الملوک کو تلاش کرتی ہے۔ یہیں پہ مثنوی کا اقتباس ختم ہو جاتا ہے۔